ابد دہدا، رابحہ بیعو کا یا ابد دہدا، دہدا کہ ابو تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا ہے، تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا ہے۔ تو یہ اہل تقوی کی صفت ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کر کے اگر خوشی ہو تو یہ علامت ہے تقوی کی۔ بعض وقت مجبوراً خرچ کرنا پڑ بھی جاتا ہے، ریا کے لیے، نمائش کے لیے، لیکن وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے تو پھر قلب کو فرحت ملتی ہے، اور خصوصاً جب انسان پوشیدگی سے خرچ کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، راہ خدا میں پوشیدگی سے خرچ کرنے کا بھی حکم ہے اور اعلانیہ خرچ کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن جہاں کسی شخص کی عزت نفس کا سوال ہو وہاں خفیہ خرچ کرنا اعلانیہ خرچ کرنے سے کئی درجے فضیلت رکھتا ہے، اور جہاں ترغیب مقصود ہو وہاں اعلانیہ خرچ کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ادارے کے لیے، مسجد کے لیے، یا کسی ایسے شخص کے لیے جس کا نام سامنے نہ ہو، اگر فنڈ مانگا جائے اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں تو ایک بندہ اس نیت سے کہ میں دوں گا اور مجھے دیکھ کر دوسرے بھی ترغیباً دیں گے، تو پھر اس کی نیت ریا کی نہیں ہے، اس کی نیت لوگوں کو ترغیب کی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے غزوے کے لیے، ایک جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی استطاعت کے مطابق مال پیش کیا۔ جب وہ اٹھے تو ان کے دیکھا دیکھی کافی لوگ اٹھے، انہوں نے مال پیش کیا۔ اس موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا من سنّا فی الاسلام سنتاً حسنہ، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں ان کا ثواب بھی ان کو ملنے کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ مال میں بھی درج کر دیا جائے گا۔ تو اگر یہ مقصد ہو، لیکن یہاں کسی کی ذات کا مسئلہ ہو، محلے میں کوئی غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، تو اگر ان کو اعلانیہ دیا تو پھر ان کی عزت نفس مجروح ہوگی، اس لیے وہاں حکم یہ ہے کہ وہاں خفیہ دیا جائے۔ آج کل تو رواج بن گیا ہے نا کہ کسی کو عید کے موقع پہ آٹے کا ایک پیکٹ بھی دینا ہوتا ہے تو اخبار نویسوں کو بلایا جاتا ہے، فوٹوگرافر کو، کہ ہماری تصویر کھینچو اخبار پہ لگے کہ ہم غریب کو دے رہے ہیں۔ غریب کی غربت کا اشتہار لگایا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ جس آدمی نے صدقہ کیا اور ایسے خفیہ انداز میں کیا کہ دائیں نے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو سکی۔ فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، ان 7 اشخاص میں سے ایک یہ شخص بھی ہے جس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو خفیہ کسی کی اعانت کرنا ایک تو ریا کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریاکار جب اپنے عمل کو پیش کریں گے، مالک میں نے فلاں عمل کیا، تو اللہ ارشاد فرمائے گا تم نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، تم نے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا تھا، ان سے داد لینے کے لیے کیا تھا، وہ تجھے مل گئی، جس لیے کیا تھا وہ تجھے حاصل ہو گیا، اب میرے پاس تیرا اجر تو نہیں ہے۔ تو آج ہمارا رواج ہو گیا کہ ہم مسجد میں پنکھا بھی لگوائیں تو تینوں پروں پہ اپنا نام ضرور لکھواتے ہیں، برائے صالح ثواب فلاں صاحب۔ اللہ کو نہیں پتا کس کے لیے دیا جا رہا ہے، ضرور لکھ کے لگانا ہے۔ باہر واٹر کولر نصب کرائیں تو اس کے اوپر نام ضرور لکھواتے ہیں کہ فلاں کی جانب سے صالح ثواب ہے۔ اللہ کو نہیں پتا کس کی نیت کی ہوئی ہے، یہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اگر ترغیباً کسی کی نیت ہو تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر اس لیے کہ لوگ کہیں کہ فلاں نے کیا ہوا ہے تو یہ ریا بن جاتا ہے، اور ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے، اور اس سے بچنے کی تاکید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں متقیوں کی، یہ تیسری صفت بیان فرمائی گئی۔ دوسری صفت نماز تھی، بدنی عبادت، اور راہ خدا میں خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ تو وہ بدنی عبادت بھی کرتے ہیں، مالی عبادت بھی کرتے ہیں۔ بعض بات انسان 100 نفل سے پڑھنے کا کہا جائے تو ساری رات پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کو مالی قربانی دینے کا کہا جائے تو اس کے لیے وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ شب رات کی ساری رات جاگتا ہے، شب قدر کی ساری رات جاگتا ہے، اور کروڑوں اربوں خربوں ہونے کے باوجود راہ خدا میں لٹانے سے گریز کرتا ہے۔
محبت زر اس کے سینے میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ جو قربانی ہے مال کی، یہ بھی انسان کے نفس کے اوپر شاک ہے۔ اس لیے تقوی اسے نصیب تب ہوگا جب اس کے سینے میں حب دنیا، حب دولت نہیں ہوگی۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، وہ تو بڑا سخت فتویٰ دیتے ہیں، فرماتے ہیں من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد، جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ تو جس کا اڑنا بچھونا ہی دنیا بن جائے، جو شب و روز رہے ہی اسی ادھیڑ بن میں، 2 اور 2 4 کے چکر میں بس ہم ہر وقت پڑے رہتے ہیں، اللہ کے دیے پہ راضی نہیں رہتے، اس کو دینا تو دور کی بات اس کی راہ میں۔ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ پیسے ڈبل ہو رہے ہیں، اور ہر بندہ اس بات سے کہ یہ کتنا شدید ترین گناہ ہے، سود کا 1 درہم 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، بس مال ڈبل ہو جانا چاہیے اور شب و روز اس کے لیے، حالانکہ فرمایا سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود کی رقم میں گواہ بننے والا سب برابر ہے۔ تو آج جس طرح سے ہم دولت کی خواہش کے اندر پگھل رہے ہیں اور شب و روز ایک کیا ہوا ہے، اور ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے، تو پھر راہ خدا میں دینے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت اقبال کہتے ہیں دولت کی جو محبت ہے زکوٰۃ اس کو تلف کر دیتی ہے، اس کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے۔ راہ خدا میں جو دینے کی ترغیب ہے، اس سے جو محبت ہوتی ہے دولت کی دل میں پیدا ہونے لگتی ہے، اس میں کمی آتی ہے اور وہ ختم ہوتی ہے۔ اس لیے تقوی تبھی نصیب ہوگا کہ جب انسان راہ خدا میں خرچ کرے گا، اور اگر وہ جوڑ جوڑ کے رکھے گا تو یہ توکل کے خلاف ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مال را طمع مکن، مال کی طمع نہ کرنا، بس اس کے لکھے پہ راضی رہو، طمع نہ کرنا، اور اگر تمہیں ملے تو پھر اس کو منع نہ کرنا، اور اگر لے لو تو پھر اس کو جمع نہ کرنا، نہ طمع کرنا، نہ منع کرنا، نہ جمع کرنا۔ اور دیکھیے اللہ کی توفیق سے ہی آسودگیاں ملتی ہیں۔ قارون کے پاس کتنا سرمایہ تھا، لیکن آج وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے دعا بارگاہ عزتی میں مانگا کرو کہ اللہ دولت عثمان عطا کرے، دولت قارون سے محفوظ رکھے۔ اس دور کے مسئلے تو ہیں، آج تو جس کے پاس پیسہ نہیں معاشرہ اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر کسی کی بیٹیاں جوان ہیں گھر میں، خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہیں، با کردار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن دولت نہیں ہے، تو اس کا رشتہ قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا دکھ ہے، یہ ہمارے معاشرے کے وہ رشتے ہوئے زخم ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج معیار دولت بن گئی ہوئی ہے، انسانیت کیا ہے، انسانی شرف کیا ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ اس لیے دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جب عزت ملتی یہاں سے ہے، پیر صاحب بھی دولت سے راضی ہوتے ہیں، مولوی صاحب بھی دولت سے راضی ہوں گے، اولاد بھی دولت سے راضی، بیوی بھی دولت سے راضی، ہر شے دولت سے ہی حاصل ہوتی ہے، تو پھر دوڑ لگ گئی اور اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی اور دولت ہی معیار شرافت قرار پایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے آسودگی مانگنی چاہیے، دولت ضرور مانگیں، لیکن ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور کریں مالک دولت عطا فرما، لیکن دولت قارون نہ بلکہ دولت عثمان عطا فرما دے، جو راہ خدا میں لوٹانے کے جذبوں سرشار رہے اور دولت کی محبت دل میں جاگزی نہ ہو۔ متقین کی یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت کہ وہ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے اسے عطا کیا سو خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پھر دیکھیں مانتے ہیں ایک صفت ان کی ہے، دوسری صفت ان کی یہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت ان کی اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، آپ پر جو بھی نازل کیا گیا، یہاں صرف قرآن نہیں کہا گیا بلکہ جو بھی نازل کیا گیا وہ وحی خفی ہے یا وحی جلی